بھی رہے ہیں اور الحمدللہ دیکھی بھی جا رہی ہے. برخوردار نواف اور نادر کا اور خاص طور پہ بھائی محمد محمود بھائی کا جو ہماری دعوت پر یہاں اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے کے لیے قصیم سے تشریف لائے اور اس کو ڈاکومنٹیشن کی شکل دی جا رہی ہے. یہ ڈاکومنٹیشن اصل میں بہت ضروری ہوتی ہے. اس کو مستقبل میں انشاءاللہ تعالی مزید پھیلایا بھی جائے گا دوسرے وسائل کے ذریعے، لیکن اس کی جعلیات کے دفاتر میں چونکہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو کم از کم ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور کس طریقے سے پروگرام چلا. تو یہ ڈاکومنٹیشنز ہمارے لیے دین کے کام کرنے میں انشاءاللہ تعالی مستقبل میں مزید فائدہ مند ثابت ہوگی. میں شکر گزار ہوں عمر بھائی کا بھی جنہوں نے اپنے روم میں پیل ٹاک پر ہمیں اس پروگرام کو لائیو براڈ کاسٹ کرنے میں مدد دی، تعاون کیا. اللہ رب العالمین پیل ٹاک پر جو روم ہے عمر بھائی کا ان تمام کو اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور اسی طرح سے دین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کے لیے خاص طور پر یہ اعلان ہے پیل ٹاک پر کہ کل جو پروگرام ہوگا وہ اگر ہمارے پاس مسجد میں ٹیلی فون لائن اویلیبل رہی تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی آپ لائیو سن سکیں گے، اور اس کا اعلان انشاءاللہ تعالی کل ہی ہم آپ کو دے دیں گے کیونکہ عمر بھائی کل شاید فون پر مجھ سے رابطہ کریں گے مغرب کے بعد. کل فضیلت شیخ معراج ربانی کا خطاب اللہ کی رحمت کے عنوان پر باب شریف میں ہو رہا ہے، مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں. یہ مسجد باب شریف میں فندق سہاری کے پیچھے واقع ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک درس 2 مہینے پہلے انسان کی تخلیق کے مقصد کے عنوان پر اس مسجد میں ہو چکا ہے. جن احباب کو لوکیشن جاننی ہو یا مقام وہ جاننا چاہتے ہوں تو وہ ہم سے مل لیں یا ندیم بھائی وغیرہ سے یا اخوان سے پوچھ سکتے ہیں. وہ ہاں ایک بات ضرور سماعت فرما لیجئے کہ کل چونکہ مسجد میں پانی کی شارٹیج ہے اس لیے تمام احباب اپنے گھروں سے وضو کر کے وہاں پر تشریف لائیں. ہماری آواز چونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے اور دوسری مینز آف کمیونیکیشنز کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اور لوگ انٹرنیٹ پر ہمیں لائیو سن رہے ہیں، تو ہم ان لوگوں کے لیے یہ کچھ اعلانات ایڈریسز بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہم سے اگر رابطہ کرنا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. فضیلت شیخ معراج ربانی کی یا ہماری جدہ میں جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں دین کے حوالے سے، اگر آپ hadith@yahoo.com کو جوائن کر لیں گے تو اس کی تمام ایکٹیویٹیز آپ کو انشاءاللہ تعالی ملتی رہیں گی اور ہمارے پروگرامز کو بھی آپ اس سے بھی باخبر رہیں گے. ہندوستان میں جو لوگ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پتے نوٹ فرما لیں. دارالکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ، گلی مٹیا محل، جامع مسجد دہلی. فون نمبر 232-69123. بنگلور میں ہے التوعیہ کیسٹ ہاؤس 49 چار مینار مسجد روڈ، شیواجی نگر، بنگلور. فون نمبر 08055499804. اور اس ادارے کا فون نمبر ہے جس کے تحت آج ہم نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے، جدہ دعوت سینٹر کا، 6828888. اللہ رب العالمین آپ سب کے آنے کو شرف قبولیت عطا فرمائے. یہاں سے جاتے وقت براہ کرم اطمینان سے نکلیں اور اپنے معذرت کے ساتھ کھانے ساتھ لے کر چلے جائیں کیونکہ ہم لوگ انتظام نہیں کر پائے ہیں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ محسوس نہیں کریں گے. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. سوالات کی تو بھرمار ہے اور وقت کی نزاکت کو بھی ملحوظ رکھنا ہے. چند سوالوں کا جواب
انشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب اور معروف اور مشہور عالم دین جدہ ریڈیو سے آپ ہر ہفتے حرم کے خطبے کا ترجمہ بھی سنتے ہوں گے ہمارے شیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ سے. یہ مشائخ آپ کی خدمت میں آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. شیخ سوالات. ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ نماز میں اتحیات کے اندر اے نبی کیوں کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے تحیات میں جو ایھا النبی کہا جاتا ہے، اگر ایھا النبی کہنا شرک ہے تو قرآن کی یہ سورت جو ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الکافرون، اے کافرو، تو یہ بھی شرک ہے. اگر قرآن ہی ہمیں شرک سکھا رہا ہے تو توحید کون سکھائے گا؟ لہٰذا جو یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ یا ایھا النبی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی تو موجود ہے، حاضر ہے، نبی فوت نہیں ہوا، مدینے میں دفن نہیں کیا گیا اللہ کے نبی کو، وہ تو ہر جگہ ہے، ہر محفل میں میلاد جب پڑھی جاتی ہے تو ایھا النبی سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی موجود ہیں. اگر ایھا کے صیغہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو سارے کافر موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، قل یا ایھا الکافرون سے. لہٰذا یہ شرک بھی نہیں. ایھا النبی، ایھا کا لفظ جو ہے اس کو استعمال کرنا یہ شرک نہیں ہے. کسی کو مغالطہ لگا. ایک سوال اور ہے ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب سے خاص طور سے کیا گیا ہے، کیا ہم خود کو اہل حدیث کہہ کر ایک فرقہ نہیں بناتے اور اس طرح ہم قرآن کی اس آیت کے خلاف نہیں جاتے جس کے مطابق کہا گیا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی دین قابل قبول نہیں؟ نوٹ: اس سوال کا جواب ہم طالب الرحمن صاحب سے جاننا چاہتے ہیں. غضنفر علی. قرآن کی آیت نے ہی یہ بات بتلائی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. اب یہ بتلائیے قرآن کی یہ آیت آپ پر اتری یا اللہ کے نبی پر اتری؟ قرآن کی اس آیت کا معنی آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ کے نبی جانتے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ اللہ کے نبی ہی زیادہ جانتے ہیں تو اللہ کے نبی نے قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد یا معشر الانصار کہہ کر پکارا، یا معشر المہاجرین کہہ کر پکارا. آپ صحابہ کا نام لیتے ہیں، صحابہ، اصحاب رسول. صحابہ کیا ہے؟ نام ہے، ورنہ نام لے دیا جاتا. ایک مسلم کی شادی مسلم سے کر دی گئی. صحابی نام دینی نام ہے، کیوں رکھا گیا؟ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں من انصاری الی اللہ، قال الحواریون. یہ حواری کیا ہوئے؟ کہنا چاہیے تھا قال المسلمون، مسلمان کہنے لگے نحن انصار اللہ. قرآن مجید جو یہ مخاطب کرتا ہے یا اہل الکتاب، کیوں کہتا ہے اہل کتاب؟ یا ایھا المسلمون کہہ دیتا. لہذا قرآن کی اس آیت کا وہ معنی جو آپ نے سمجھا ہے وہ غلط ہے. قرآن کی آیت کا معنی جو اللہ کے نبی نے سمجھا ہے، اور مسلم نام کے علاوہ مختلف نام دیے ہیں اور قرآن نے ان ناموں کا تذکرہ کیا ہے، لہذا نیا نام رکھنا یہ کوئی فرقہ بندی نہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے قرآن کی طرف اپنی نسبت کرے یہ فرقہ بندی نہیں. اگر کوئی حدیث کی طرف اپنی نسبت کرے یہ فرقہ بندی نہیں. اس لیے کہ قرآن اور حدیث کو ماننا تو اسلام ہے. ہاں فرقہ بندی یہ ہے